یہ میرے آقا کے گھر آئے. بچہ کہاں؟ حضرت آمنہ نے ننھے محمد کے چہرے سے پردہ. سبحان اللہ. حلیمہ نے ایک لمحہ کے لیے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا سبحان اللہ. اور کہتی ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اتنا حسین بچہ تو زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. حلیمہ نے کہا یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ جاننے والے، سیرت کی کتابیں پڑھنے والے، تاریخ کی کتابیں پڑھنے والے علماء کرام بھی ہیں. وہ دائیاں جو میرے نبی کے دروازے پہ پہنچی تھیں اور ہٹ نہیں تھیں، ان میں سے کسی دائی کا نام آپ کو آتا ہو تو بولو. کسی دائی کا نام کسی تاریخ میں نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. جو میرے نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا. جو میرے نبی سے کٹ گیا، جو میرے نبی سے جڑ گیا وہ اڑ گیا. عروج نہیں ملا جو میرے نبی سے جڑے. آج ہر طرف حلیمہ حلیمہ ہو رہے، حلیمہ حلیمہ ہو. حلیمہ نے میرے نبی کو بٹھایا. وہ نحیف، کمزور، لاغر، دبلی پتلی اونٹنی جو زمین سے پوچھ پوچھ کے قدم رکھتی تھی، یوں ہی میرے نبی اس کی پیٹھ پہ آئے، اونٹنی تیز دام ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ. وہ سہیلیاں جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے بچے اٹھا کے جا رہی تھی، حلیمہ کی سواری نے انہیں کراس کیا. سبحان اللہ. دائیوں نے کہا حلیمہ سواری بدل رہی ہے. حلیمہ نے کہا سواری نہیں، سوار بدل رہی ہے. سبحان اللہ. سوار. کچھ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، علماء ہیں، علماء اس سے زیادہ محظوظ ہوں گے، فائدہ حاصل کریں گے. میرے نبی کی شخصیت ہی ایسی ہے، میرے نبی کا وجود مقدس ہی ایسا ہے. حلیمہ کی اونٹنی پہ آئے، اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل جائے اور ہجرت والی رات اللہ اکبر. میرے نبی کا وجود ابو بکر کے کاندھوں پہ آئے تو ابو بکر ساری امتوں سے آگے نکل جائے. سبحان اللہ. میرے نبی کا وجود ہی ایسا. ابو بکر سب سے آگے نکل، 50 سال عمر ہے ابو بکر کی جب نبوت کو کاندھوں پہ ہوتا. فتح مکہ کے دن بیت اللہ میں داخل ہوئے. کچھ بت اونچے تھے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے کاندھوں پہ آؤ، انہیں توڑ دو. تیرے ہاتھوں سے توڑوانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ علی بت شکن ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال ہے. کڑیا جوبان ہے جوانی کا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے کاندھوں پر نہ، آپ میرے کاندھوں پہ آئے. میرے آقا نے فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. سبحان اللہ. 30 سال کا حیدر کرار تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. یہ ابو بکر ہی تھا سبحان اللہ. جو پوری نبوت کو اٹھا کے چڑھائی چڑھ گیا. ہجرت والی رات، یہ بھی علماء کرام سے کہہ رہے ہیں، ہجرت والی رات نبوت کے بوجھ کو ابو بکر نے اٹھایا. رب نے اپنی منشا بتائی کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کے بوجھ کو وہی اٹھائے گا جس نے ہجرت والی رات نبوت کے بوجھ کو اٹھایا. مائی حلیمہ گھر پہنچی. ظاہر بات ہے مائی حلیمہ
بچہ ہوگا تبھی تو دودھ پلا رہی. آیا اب میلاد کا مقصد. جو بندیالوی نے میلاد پڑھنا تھا وہ با مقصد میلاد ہے. ذرا سنیے گا وہ کیا میلاد. مائی علیمہ کہتی ہیں میں نے دودھ تقسیم کر رکھا ہے. سبحان ایک حصے کا دودھ اپنے بیٹے کو پلاتی ہوں, دوسرے حصے کا دودھ ننھے محمد کو پلاتی ہوں. سبحان اللہ. ایک دن میں نے ننھے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے جو دوسری طرف ڈالا نا, ننھے محمد نے منہ پیچھے کر لیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور بزبان حال کہا ماں جی میں نے 40 سال کے بعد لوگوں سے کہنا ہے بھراواں دا حق نہ کھاتا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائیوں کا حق نہ کھایا کرو. آج میں اپنے بھائی کا حق استعمال کر لوں تو کل میں لوگوں سے یہ کیسے کہوں. آپ نے میلاد پڑھنا ہوتا ہے نا تو تاجروں کو یہ بات سمجھائیے, لوگوں کو یہ بات سمجھائیے کہ کم تولنا بھائیوں کا حق کھانا ہے, ملاوٹ کرنا بھائیوں کا حق کھانا ہے, سود کھانا بھائی کا حق کھانا ہے, رشوت لینا بھائی کا حق کھانا ہے, گاہک کو سامنے جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا بیچنا بھائی کا حق کھانا ہے, کسی کے پلاٹ پر دکان پر مکان پر ناجائز قبضہ کرنا بھائی کا حق. بولو بولو بولو. یتیم کا مال کھانا. جب بھائی مر جاتا ہے اس کے بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں, کاروبار اکٹھا ہے, وہ چھوٹے ہیں ابھی 7 سال 8 سال 10 سال, وہ نفع نقصان کو دھوپ چھاؤں کو نہیں جانتے. ہن چاچے اور مال تقسیم کر رہے ہیں. اب چچا مال تقسیم کر رہا ہے, چنگے چنگے ڈنگر اپنے پاسے تے ماڑے ماڑے ڈنگر. یہ بھی سال کے بعد میلاد منائے, یہ بھی کہے گا نبی راضی ہو گیا نہیں. اچھی اچھی زمینیں اپنی طرف تے ردی ردی زمین اپنے بھتریاں لے پاسے بھتیجوں کی طرف. یہ بھتیجوں کا مال کھانا, یتیموں کا مال کھانا, یہ بھائی کا حق کھانا ہے. خدا کے لیے ان تاجروں کو یہ بات سمجھائیے, عوام کو یہ بات سمجھائیے کہ یہ حقوق العباد ہیں اور اللہ اپنے حق معاف کر دے گا, بندوں کے حق معاف نہیں کرے. آپ میں سے اگر کسی کو غلط فہمی ہے نا, حج کرنا جو میں نے پلاٹ قبضے کیے اور مکانوں پہ قبضے کیے اور جائیدادوں پہ قبضے کیے حج کرنا معاف ہو جائے گا. نہ میاں یہ خیال ہے تو دل سے نکال دیجئے. توبہ کرنے سے, بخشش مانگنے سے بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے, عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے, شب قدر میں جاگنے سے معاف نہیں ہوتے, شب برات کو عبادت کرنے سے معاف نہیں ہوتے. یہ جس کا حق کھایا ہے اس سے معاف کروانے پر. ایک جملہ کہوں, اکثر کہا کرتا ہوں, علماء کرام بھی سن لطف لیں, لیکن آپ تھوڑا سا اس کی تہ میں اتریں, سمجھ اسی وقت جائے. 1 سیکنڈ کے بعد آپ کو سمجھ آئے تو پھر مزہ نہیں, فوراً آپ سمجھ. اس سارے کا خلاصہ ہے, میں کہتا ہوں میلاد نہ مناؤ, میلاد نہ مناؤ. جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ. سبحان اللہ. پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے. سبحان اللہ. جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ. وہ کیسے مانے گا؟ جھنڈیوں سے نہیں. وہ کیسے مانے گا؟ لائٹنگ سے نہیں. وہ کیسے مانے گا؟ نعرے لگانے سے. وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا. وہ تب مانے گا جب اپنی زندگی اس کی سیرت کے مطابق گزارے, تجارت اس کے حکم کے مطابق, بھائیوں کے حقوق اس کے حکم کے مطابق